الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ گھروں کی اصلاح میں جو چیزیں ہمیں ملحوظ رکھنی چاہیے کہ گھروں کی اصلاح کے لیے ہمیں کون سی ایسی چیزیں ہیں جن سے پرہیز کرنا چاہیے اور کون سے ایسے اعمال ہیں جو ہمیں کرنے چاہیے۔ دیکھیں، گھر میں اگر آدمی اچھا رہے گا نا، اچھا ہوگا تو اس کا مزاج، اس کا رہن سہن اچھا ہوگا، گھر اس کا سکون والا ہوگا، تو باہر بھی وہ آدمی اچھا رہے گا، یعنی کہ اس کا موڈ مزاج لوگوں سے اچھا رہے گا۔ لیکن اگر گھر سے ہی وہ ناخوش ہے، گھر میں ہی اس کا سکون نہیں ہے، تو باہر بھی پھر اس کا موڈ مزاج اچھا نہیں ہوگا۔ یعنی کہ گھروں کی اصلاح، معاشرے کی اصلاح، سوسائٹی کی اصلاح۔ اگر گھروں میں اصلاح نہیں ہے تو پھر باہر بھی اصلاح نہیں ہوگی، تو اس لیے گھروں کا ماحول اچھا رکھنا بڑا ضروری ہے۔ اور اس میں یہ کیسے صحیح ہو سکتا ہے گھروں میں سکون کے لیے؟ دیکھیں، سب سے پہلے آپ حقوق دیں، سب ایک دوسرے کے حقوق دیں، کسی کا کوئی حق نہ مارے۔ اولاد ماں باپ کے اور ماں باپ اولاد کے، بیوی شوہر کے اور شوہر بیوی کے، ٹھیک ہے نا؟ کوئی کسی کا حق نہ مارے۔ تو یہ بھی بعض اوقات جھگڑے کی وجہ بنتی ہے۔ حقوق کو جاننا بھی ضروری ہے۔ حقوق کو آپ جانیں گے تو حقوق دیں گے ایک دوسرے کے، ایک دوسرے کے پھر ہی ہم حقوق دیں گے جب ہم اس کو جانیں گے۔ دیکھیں، گھروں میں نیکی تقوی کا ماحول پیدا کریں، گناہ والے کاموں سے بچیں، خود بھی عمل کریں، اپنے بچوں کو بھی کہیں گناہ والے جتنے بھی کام ہیں، خرافات ہیں، بے حیائی کے کام ہیں، اللہ کی نافرمانی کے کام ہیں، ان سے بچیں۔ گھروں میں بڑے ہوتے ہیں ایسے کام۔ اسی طرح گھروں میں نمازوں کا اہتمام کریں، نوافل کا اہتمام کریں، فرض مساجد میں ادا کریں مرد، اور گھروں کو قبرستان نہ بنائیں۔ گھروں میں بھی نفلی نمازیں یعنی سنت وغیرہ گھر میں ہی ادا کریں، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، تو مطلب وہاں پہ سنت نماز ادا کرنا مسجد کی نسبت زیادہ چلا، لیکن فرائض مسجد میں ادا کیے جائیں۔ اسی طرح گھر کا جو ذمہ دار ہے وہ اپنے گھر میں نظر رکھے، بے حیائی کے کام تو نہیں ہو رہے۔ اگر تو گھر میں بے حیائی کے کام ہو رہے ہیں، جیسے موبائلز کے فتنے ہیں اور بھی جیسے فتنے ہیں، تو وہ نظر رکھے کہ کوئی میرا کام گھر میں ایسا بے حیائی والا کام نہ ہو رہا ہو۔ اس کی پوری نظر ہونی چاہیے۔ وہ قوام ہے، وہ حاکم ہے گھر کا، اس سے اس کے اہل کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس لیے وہ نظر رکھے۔ حدیث ہے نا، ہر کسی کو اس کے گھر کے بارے میں پوچھا جائے گا، ذمہ دار کو، جو گھر کے کاموں میں اور دوسرا گھر کے کاموں میں میاں بیوی ایک دوسرے کا تعاون کریں، یعنی کہ ایک دوسرے کی مدد کریں۔ یہ کوئی عیب نہیں ہے کہ اگر شوہر نے بیوی کی مدد کر دی، بیوی نے شوہر کی مدد کر دی گھر کے کاموں میں، یا گھر میں بیوی والے کام کرنے لگے، جیسے بیوی گھر کے کام کاج کرتی ہیں، شوہر بھی اگر کرے تو کوئی عیب نہیں ہے، یہ نبی علیہ السلام بھی کیا کرتے تھے۔ اور جتنا اللہ تعالیٰ نے دیا ہو اس پر راضی رہیں، یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے۔ عورتیں راضی نہیں رہتی، بڑے ان کی ڈیمانڈیں ہوتی ہیں، بڑی خواہشیں ہوتی ہیں۔ شوہر کی جتنی طاقت ہے اس کے اوپر راضی رہیں، جتنا بھی مال ہے اس پر خوش رہیں، تو اس سے گھر اچھا ہوگا۔ اسی طرح گھروں کی اصلاح کے لیے نیک لوگوں کے ساتھ رہیں، برے لوگوں، اکثر آپ دیکھیں گے برے لوگ جو ہوتے ہیں نا، وہ گھروں کو خراب ہی کرتے ہیں، غلط مشورے دے دیں گے، غلط باتیں کر کے۔ تو گھروں کو چلانے کے لیے دوسرے لوگوں کے غلط مشورے ہوتے ہیں لوگوں کے، اسی لیے یہ بھی چیز کو خیال رکھیں کہ غلط لوگوں سے مشورے نہ لیں، غلط لوگوں کے ساتھ نہ رہیں، اچھے لوگوں کے ساتھ رہیں تاکہ آپ کا گھر اچھا ہو۔ اسی طرح نظر بد کر لگنے کی وجہ سے بھی بعض گھر کا ماحول خراب ہوتا ہے، نظر بد لگ جاتی ہے۔ دیکھیں، ہر چیز تو نیٹ پر آپ لگا دیتے ہیں، کھانا بنا رہے ہیں وہ بھی نیٹ پہ لگ رہا ہے، کوئی بھی چیز تیار ہو رہی ہے نیٹ پہ، کہیں پہ جا رہے ہیں نیٹ پہ، شاپنگ کوئی چیز لے رہے ہیں وہ بھی نیٹ پہ، ہر کام آپ لگا رہے ہیں اسٹیٹس پہ۔ تو نظر بد کا بھی جو ہے نا وہ بھی ہر حق کا لگ سکتی ہے۔ گھروں میں اذکار، نماز، قرآن کی تلاوت کا اہتمام کریں، ٹھیک ہے نا، یہ گھروں میں ہونا چاہیے، کیونکہ شیطان میاں بیوی کی لڑائی پہ بڑا خوش ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو میاں بیوی کی محبت پسند ہے، لڑائی نہیں۔ اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اگر میاں بیوی آپس میں محبت کے ساتھ رہتے ہیں۔ شیطان چاہتا ہے کہ آپس میں وہ لڑیں، نہ خوش رہیں، لیکن اللہ تعالیٰ میاں بیوی کی محبت کو پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ تو آپ اللہ تعالیٰ خوش کریں، شیطان کو نہ آپس میں لڑ جھگڑ کے شیطان کو خوش نہ کریں، اللہ تعالیٰ خوش کریں، محبت کے ساتھ رہیں۔
آگے بھی ہم پوائنٹ دیکھیں گے کون کون سی چیزیں ہمیں سمجھنی چاہیے گھروں کی اصلاح کے لیے،